الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 25واں سبق ہے۔ ائمہ کی تقلید کا ثبوت، یعنی جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے، پارہ نمبر 14۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت امام رازی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر ہیں، دونوں قرآن کریم کے دونوں نے تفسیر لکھا ہے، اس آیت سے تقلید کو ثابت کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے تحت ائمہ کی تقلید ہم کرتے ہیں۔ حدیث شریف، عظمت فقیہ، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں عابدین سے بھاری ہے۔ تو ایک فقیہ کی، عالم اور مفتی کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عقائد، اجتہاد و تقلید۔ اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل، یعنی تقلید ہے۔ پس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ البتہ متعین 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک، امام محمد بن ادریس شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ چونکہ حق اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں ہے، بند ہے، اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے اس زمانے میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ نوٹ: ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اعتقادی اور اجتہادی اختلاف۔ اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے، جبکہ مجتہدین کا اجتہاد اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور مقلدین و مجتہدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ مگر درست اجتہاد پر، یعنی درست مسائل، صحیح مسائل نکالنے پر 2 اجر ہیں، اور اگر غلط اجتہاد پر 1 اجر ہے، بشرطہ کہ اجتہاد کرنے والوں میں اجتہاد کرنے کی اہلیت ہو۔ اصول 4۔ دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے اصول 4، یعنی 4 اصولوں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس شرعی کا ماننا ضروری ہے۔ اور ان اصول 4 سے ثابت شدہ مسائل کا نہ فقہ ہے، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اسی لیے چاروں کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 3 مسائل و احکام۔ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ۔ سامان: نمبر 1 غسل کا تختہ، نمبر 2 قینچی، نمبر 2 چھوٹی چادر 2 عدد، نمبر 4 صابن، نمبر 5 اگربتی، نمبر 6 خوشبو، نمبر 7 مشک، نمبر 8 کافور، نمبر 9 دستانے یا شاپر 3 عدد، نمبر 10 پانی کے ٹب 2 عدد، نمبر 2 پانی ڈالنے کے لیے ڈبے 2 عدد، نمبر 12 بیری کے پتے، نمبر 13 روئی، نمبر 4 ٹشو پیپر ڈھیلے، نمبر 5 کفن، نمبر 16 چارپائی۔ میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں، انہیں بھی ترتیب تحریر کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ: میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے، اس کو 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ لوبان کی دھونی دینی چاہیے۔ پھر میت کو اس پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ اس کی دائیں طرف ہو۔ دوسرا مرحلہ: میت کے بدن کے کپڑے، کرتا، شیروانی، بنیان وغیرہ چاک کر لے اور تہبند اس کے سطر پر ڈال کر اندر ہی اندر وہ کپڑے اتار لے۔ یہ تہبند لمبائی میں ناف سے پنڈلی تک اور موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے، گیلا ہونے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔
تیسرا مرحلہ، ناف سے لے کر زانوں تک میت کا بدن دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہننا چاہیے۔ یہ کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، وہاں مرنے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں یا ٹشو پیپر سے استنجا کرائے اور پھر پانی سے پاک کرے۔ چوتھا مرحلہ، پھر میت کو وضو کرائے۔ وضو میں گھٹنوں تک ہاتھ دھلائے، نہ کلی کرائے اور نہ ناک میں پانی ڈالے، بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں اور دانتوں مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دے۔ اسی طرح یہ عمل 3 دفعہ کرے۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کرے۔ وضاحت: یاد رہے کہ اگر انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ میت پر غسل فرض ہو، مثلا کسی شخص کا جنابت کی حالت میں یا کسی عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے، تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں۔ البتہ دانتوں اور ناک میں تر کپڑا پھیر دیا جائے تو بہتر ہے، مگر ضروری نہیں۔ پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دے تاکہ وضو اور غسل کے دوران پانی اندر نہ جائے۔ پھر منہ دھلائے، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلائے، پھر سر کا مسح کرے، پھر 3 دفعہ دونوں پیر دھلائے۔ پانچواں مرحلہ، جب وضو مکمل ہو جائے تو سر کو، اور اگر مرد ہو تو داڑھی کو بھی گل خیرو یا ختمی یا بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھوئے۔ چھٹا مرحلہ، پھر اسے بائیں کروٹ لٹائے اور بیری کے پتوں میں پکا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پیر تک اتنا ڈالے کہ نیچے کی طرف بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ ساتواں مرحلہ، پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سے سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالے کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ آٹھواں مرحلہ، اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھا لینے کے قریب کر دے اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملے اور دبائیں، اور اگر کچھ پیشاب یا پاخانہ وغیرہ خارج ہو تو صرف اسی کو پونچھ کر دھوئیں۔ وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نواں مرحلہ، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور کا ملا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہائے، نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے دوسرا تہبند بدلے۔ 10واں مرحلہ، پھر 4 پائی پر کفن کے کپڑے اسی طریقے سے اوپر نیچے بچھائے جو آگے کفن پہنانے کے لیے مسنون طریقے میں آ رہا ہے۔ پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دے اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دے۔ مسنون دعا، نماز کے بعد کی دعا: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے: اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور برکت والا ہے، اے عزت والے، شان والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں پڑھی گئی اللہ عمل کے سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔